السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب جمن طلبنا منک مغفرۃ وحسن خاتمۃ یا مبدع النعم۔ اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثناء اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیاتاً تحفاتاً درود و سلام پیش کرتے ہوئے ماہ رمضان کا آخری عشرہ اور اس میں لیلۃ القدر اور پھر اس کی 27ویں رات، تو آج ہم لیلۃ القدر کے بارے میں سورۃ القدر کے ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا کس کو؟ قرآن کریم کو، قدر والی رات میں، عزت والی رات میں، برکت والی رات میں، یعنی جس رات کو قرآن کریم نازل ہوا آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے، وہ بڑی برکت والی رات ہے، عزت والی رات ہے، قدر والی رات ہے۔ کس لحاظ سے؟ یا تو رات سب راتوں سے بہتر ہے، یعنی جیسے دوسری راتیں ایسے ایک رات کو رات سے جو ہے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ یہ رات سب راتوں سے بہتر، یا یہ کہ اس میں عبادت کرنی جو ہے وہ دوسری 1000 راتوں میں عبادت کرنے سے بہتر، یعنی یا تو اس عبادت کا ذکر ہے یا رات کا ذکر، چونکہ بعض راتوں کو راتوں پہ فضیلت ہے، بعض دنوں کو دنوں پہ فضیلت ہے، بعض مکانوں کو مکانوں پہ فضیلت ہے، بعض زمانوں کو زمانوں پہ فضیلت ہے، بعض عبادات کو دیگر عبادات پہ فضیلت ہے، جیسے مکہ شریف اور مدینہ شریف کائنات سے افضل ہیں، یہ جگہیں افضل ہیں، اور ایسے جیسے ہفتے میں جمعہ شریف افضل ہے، راتوں میں لیلۃ القدر افضل ہے، یا بعض علماء کے نزدیک جو ہے وہ لیلۃ العرفہ افضل ہے۔ تو بعض اوقات کسی چیز کے ساتھ بات کی جاتی ہے کہ راتوں سے افضل، بعض اوقات اس رات میں عمل جو ہے وہ دوسری راتوں کے عمل سے افضل، جیسے رمضان میں عمل جو ہے وہ دوسرے مہینوں میں عمل سے 70 گنا زیادہ، جیسا بعض روایات میں آیا۔ فرمایا کہ یہ رات کی عبادت 1000 رات آدمی عبادت کرتا رہے تو اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ سب سے فضیلت والی ہے، سب سے باری ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی فضیلت والی رات ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکمت خداوندی کے تحت اس کو ایک رات کے ساتھ خاص نہیں کیا،
بعض روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، جیسے بخاری شریف میں ہے کہ بعد تشریف لائے تو دیکھا کہ 2 صحابہ جو ہیں وہ آپس میں کسی بات پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور بعض روایت میں کہ وہ تقدیر کے مسئلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میں آیا تھا تاکہ تمہیں بتا دوں کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہوگی، اور جو میں کہہ دیتا قیامت تک اسی رات میں رہتی، لیکن چونکہ میں نے تقدیر پر گفتگو کرنے سے منع کیا ہے اور تم اس میں گفتگو کر رہے ہو، لہٰذا اب اس کو ڈھونڈتے رہو۔ دیکھیے، جن باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ان میں پڑھنا، بحث کرنا، یہ میں اور آپ نہیں، صحابہ اگر گفتگو کریں تو اس کا جو ہے خمیازہ پوری امت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آج ہماری عادت ہے کہ جس چیز کا علم نہیں اس میں بالخصوص ہم ضرور دخل اندازی کرتے ہیں، اور خاص کر دین کے معاملے میں ہر شخص یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں، میں بات نہیں کر سکتا۔ یہ کیا کچھ لوگوں نے ان باتوں کو کچھ لوگوں کے ساتھ خاص کر دیا، بھئی قرآن کائنات کے لیے ہے تو کائنات ہی اس کو سمجھے گی، کائنات ہی اس کو پڑھے گی، اس کو خاص کسی آدمی کے ساتھ کیسے خاص کیا جا سکتا ہے؟ آج کل ہر آدمی پڑھا ہوا ان پڑھ، حتیٰ کہ جاہل، وہ قرآن کا مفسر بنا ہوا ہے، حدیث کا محدث بنا ہوا ہے، ترجمہ پڑھ کے انٹرنیٹ سے دیکھ کے ہر آدمی جو ہے عالم بنا ہوا ہے۔ اگر یہ ایسا ہی ہوتا تو رب کریم یہ نہ ارشاد فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو۔ تو یہ معاملات جو ہیں، ایسے کہنا کہ نہیں جی ہر ایک کا کام ہے، ہر ایک چلے، یہ اتنی افضل رات ہے، لیکن ایک رات میں اس کو خاص نہیں کیا گیا حکمت خداوندی کی تحت۔ قرآن میں اس کا ابھی جیسے ذکر ہے، کئی لوگ کہتے ہیں لو جی یہ اگر معراج کی رات اتنی افضل ہوتی تو اختلاف کیوں ہوتا؟ اگر میلاد کی رات اتنی افضل ہوتی تو اختلاف کیوں ہوتا؟ کوئی 12 کہہ رہا ہے، کوئی 9 کہہ رہا ہے، کوئی اور کہہ رہا ہے۔ تو یعنی یہ تاثر دینے کی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی کوئی افضلیت نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر امت میں منائی جاتی ہوتی اور امت میں اس کے اوپر اجماع ہوتا کہ یہ بڑی برکت والی راتیں ہیں تو یقیناً وہ ایک رات مختص ہوتی، لیکن امت کا اختلاف ہے، اس کا مطلب یہ کہ امت کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ کیا اس کی بھی اہمیت نہیں ہے لیلۃ القدر کی؟ لیکن اس میں اختلاف ہے، صحابہ میں اختلاف ہے، تابعین میں اختلاف ہے، علماء میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے، فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ اب طاق راتیں 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، تو علماء میں اختلاف پڑ گیا کہ کون سی رات ہے۔ کسی نے کہا 21ویں ہے، کسی نے کہا 23ویں ہے، کسی نے کہا 25ویں ہے، کسی نے کہا 27ویں ہے، اور 27 پہ اکثر علماء کا جو ہے اتفاق ہے، اکثریت علماء کی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء مفسرین، محدثین کہتے ہیں، جن میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، حضرت کعب، یہ سب کہتے ہیں کہ 27ویں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پھرتی رہتی ہے، کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں۔ تو اس لیے اتنی افضل رات۔ اور دوسرا جو ایک عام طور پہ آپ سنتے ہیں، جب بھی میلاد النبی کا واقعہ آتا ہے، موقع آتا ہے، یا معراج النبی کا آتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اگر اتنی اہم رات ہوتی تو اس میں کوئی نہ کوئی عبادت تو ہوتی نا۔ 12 ربیع الاول کے دن تو اللہ نے اللہ کے رسول نے کوئی بات نہیں رکھی، حالانکہ عیدین میں رکھی ہے 2 رکعت، تو اگر یہ بھی عید ہے اور یہ بھی افضل ہے، اس میں بھی رکھنی چاہیے تھی۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے، 1000 مہینوں کے دنوں سے، 1000 مہینوں کے دنوں سے یہ افضل ہے، اس کی بات تو کون سی عبادت ہے؟ نبی کریم نے فرمایا ہو کہ یہ عبادت افضل ہے، یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیکن کون سی عبادت اس میں کرنی؟ ذکر کرنا؟ ہاں کہتے ہاں بھی ٹھیک، ذکر کرو، دوسرے پورے راتوں کے 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ نفل پڑھنا؟ ہاں بھی نفل پڑھو، یہ 1000 مہینوں کے نوافل سے افضل ہے۔ قرات قرآن کرنا؟ ہاں قرآن پڑھو، یہ 1000 مہینوں کی راتوں دنوں سے افضل ہے۔ یعنی کوئی ایک عبادت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کے حکم سے یا خود اس میں مختص نہیں کی۔
اگر وہاں مختص نہ کریں امت پہ کرم کرتے ہوئے میلاد کی رات، معراج کی رات، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کا مطلب اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، ورنہ عبادت ہوتی، کوئی خاص ذکر ہوتا۔ تو یہاں بھی تو کوئی خاص ذکر، کوئی خاص سورت پڑھنا، کوئی خاص جو ہے نوافل پڑھنا، کوئی تعداد، کتنا صدقہ دیں، کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس کی اہمیت کم ہو گئی؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اپنی امت پہ مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہیں، کریم ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ میری امت کے اوپر نماز جو یا عبادت یا کوئی چیز ضروری قرار دے دی جائے اور وہ اس میں پورا نہ کر سکیں تو پکڑے جائیں۔ دیکھیے ہمارے نزدیک عیدین کی نماز بھی فرض نہیں ہے، واجب اگرچہ بعض علماء کے نزدیک فرض ہے کہ خوشی کا دن ہے لیکن کسی وجہ سے رہ سکتی ہے، اتنی خوشی کے دن میں اگر رہ گئی تو اس کو فرض چھوڑنے کا گناہ ہوگا، عذاب ہوگا۔ اس لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت تھوڑی عبادت کرے اور اجر زیادہ پا لے، اور اگر کمی کوتاہی غلطی ہو جائے تو رب پکڑے نہ ان کو۔ یہ ان کا کرم ہے، لیکن ہم نے اس کو دوسری طرف لے گئے، ہم نے راتوں کے جو ہے وہ فضیلت سے انکار کر دیا۔ لیلۃ القدر میں یہ قرآن نازل ہو، اب اس کو فضیلت کیا ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، یا اس میں قرآن کیا نزول ہے؟ قرآن نازل ہو تو اس رات کو فضیلت۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد ہے اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، مجھ پہ جمعے کے دن زیادہ درود بھیجا کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس میں آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، ان کے جسد میں روح پھونکی گئی، اسی دن میں وہ یہ ہیں یعنی فوت ہوئے، اور اسی دن قیامت ہوگی، اس لیے یہ فضیلت کا دن بن گیا۔ جس دن قرآن اترے وہ 1000 مہینوں سے افضل، جس دن سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائیں یا ان کے جسم میں روح پھونکی جائے وہ پورے ہفتے سے افضل، اور جس دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ افلا تتفکرون، افلا تتدبرون، غور و فکر نہیں کرتے کہ رب کریم کہہ رہا ہے کہ یہ 1000 مہینے سے افضل ہے اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب قرآن تو سارا سال پڑھا جاتا ہے، لیکن رمضان میں قرآن کا مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے، پھر آخری سال جب بظاہر اس دنیا سے تشریف جانے تھے تو 2 بار دور فرمایا۔ تو قرآن سارا سال پڑھو، سبحان اللہ، برکتیں ہی برکتیں، نیکیاں ہی نیکیاں، فضیلتیں ہی فضیلتیں، لیکن چونکہ اس کو ماہ رمضان سے زیادہ قرب ہے، ماہ رمضان میں یہ تشریف لایا ہے، اس لیے قرآن کا اس میں ثواب بھی زیادہ اور مزہ بھی زیادہ، لذت بھی زیادہ، رب کی رحمت بھی زیادہ، رب کی رضا اور خوشنودی بھی زیادہ۔ مصطفیٰ کریم کا ذکر ہر گھڑی ہر آن کرو، سبحان اللہ۔ لیکن ربیع الاول اور ربیع الاول میں 12 تاریخ، لوگ کہتے ہیں آگے پیچھے نہیں کر، آگے پیچھے بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ نسبت ہے 12 ربیع الاول سے، جیسے قرآن کو نسبت ہے لیلۃ القدر سے، آگے پیچھے نہیں پڑھتے، آگے پیچھے بھی پڑھتے ہیں، لیکن نسبت ہو گئی تو اب اس میں مزہ بھی زیادہ، اور اس میں رحمت بھی زیادہ، برکت بھی زیادہ، فضیلت بھی زیادہ، رب کی رضا خوشنودی بھی زیادہ۔ ایسے ہی مصطفیٰ کریم کا ذکر تو ہمہ وقت ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، لیکن ربیع الاول آتا ہے تو ایک خاص آپ دیکھتے ہیں لوگوں میں ایک جوش، جذبہ، محبت، اور پھر 12 ربیع الاول، سبحان اللہ، ہر طرف ہر یعنی سجدہ ہے جیسے سیدہ آمنہ کا گھر سجا تھا۔ تو اس لیے یہ چیزیں رب کریم ہمیں بتاتا ہے، ہمیں اب غور و فکر کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کوئی خاص عبادت مقرر نہیں کی، وہاں بھی مقرر نہیں کی، معراج کی رات کو بھی، میلاد کی رات کو بھی۔ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا علم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اتنی برکتیں ہیں اس میں، کتنی شانیں ہیں اس میں، جو ہے کیا کیا رب کریم نے رکھا ہوا ہے۔ لیلۃ القدر، پھر خود ہی اللہ اس کا جواب دیتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ افضل ہے، یعنی اس کا عمل جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، یا یہ رات جیسا میں پہلے بیان کر چکا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا کہ جو
جو ہے 1000 مہینے اس کی جو تھی یعنی عمر ہوئی، وہ ساری عمر جہاد کرتا رہا، اللہ کی راہ میں جاگتا رہا، جو ہے صدقہ و خیرات کرتا رہا، اور وہ پوری اپنی عمر جو ہے وہ ساری رات جاگ کے صبح تک کھڑا رہا۔ جب اس کا ذکر کیا گیا تو مسلمانوں کے ذہن میں، صحابہ کے ذہن میں آیا کہ ہماری تو عمریں ہی تھوڑی تھوڑی ہیں، اتنی لمبی عمریں نہیں، ہم کہاں اتنی عبادت کریں گے۔ تو فرمایا گیا کہ تمہیں تو ایک رات ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اتنی عطا کر دی گئی ہے کہ ایک رات عبادت کر لو، ایک رات اللہ اللہ کر لو تو تم 1000 مہینے کی جو عبادت ہے اس سے بہتر ہو جاؤ گے۔ اب بعض علماء نے اسی لیے لکھا کہ تاک راتوں میں جو ہے ذکر اذکار کرتے رہو، اگر وہ رات ہو وہی ہوئی تو تمہیں 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ صدقہ کرتے رہو، اگر وہی رات ہوئی تو چاہے ایک دن بھی صدقہ کیا تو 1000 مہینے صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے درود و سلام پڑھتے رہو، اگر وہ لیلۃ القدر وہ رات ہو گئی تو 1000 مہینے درود و سلام پڑھنے سے یہ بہتر ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ بعض روایتوں میں جیسا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بنو امیہ کو اپنے ممبر پہ دیکھا، تو اس کے بعد جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو فرمایا گیا کہ ان کی بنو امیہ کی جو حکومت ہے وہ 1000 مہینے تک رہے گی۔ یہ مختلف علماء نے اس کو نقل کیا، ابو طالب مکی نے بھی اس کو جو ہے تفسیر الہدایہ الی بلوغ النہایہ میں نقل کیا، اور اسی طریقے سے دیگر محدثین نے جن میں امام طبری وغیرہ ہیں، اور بعض نے کہا خیر من الف شہر یعنی روزے، یعنی پورے 1000 مہینے کے روزے آپ رکھیں تو ان میں اس ایک دن کا روزہ جو ہے وہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ویسے تو سبحان اللہ تھے ہی کریم، تھے ہی مہربان، تھے ہی سخی، تھے ہی جواد، تھے ہی یعنی عطا کرنے والے، لیکن حدیثی میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تو اتنی آپ سخاوت کرتے، اتنا کرم کرتے، اتنا جود و سخا کرتے، کانا اجود من الریح المرسلہ، یعنی تیز چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت تھی۔ اب تیز چلتی ہوا تو کیسے چلتی ہے اور کہاں کہاں پہنچتی ہے، کس کس جگہ پہنچتی ہے؟ تو فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اتنے سخی اور اتنے جواد، اتنے کریم ہوتے تھے کہ جیسے تیز ہوا چلتی ہے اس سے بھی زیادہ آپ کا کرم ہوتا تھا، مہربانی ہوتی تھی۔ تنزل الملائکہ، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی لیلۃ القدر میں فرشتے جو ہیں وہ زمین پہ تشریف لاتے ہیں، والروح، اور جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام، فیہا، اس میں، بے اذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے، حکم سے۔ فرشتے اپنے آپ نہیں آتے، اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں ہے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے کہ وہ ہر گھر جاتے ہیں، ہر گلی جاتے ہیں، ہر میدان دیکھتے ہیں، ہر مسجد، تو سبحان اللہ، تو فرمایا کہ جب کسی آدمی کو جھرجھری آ جائے بیٹھے بیٹھے عبادت کرتے کرتے تو سمجھ لے اس نے فرشتہ جو ہے اس سے وہ مصافحہ کر رہا ہے۔ تو فرشتے جو ہیں ان راتوں میں یعنی دورہ فرماتے ہیں مسجدوں کا، گھروں کا، گلیوں کا، بازاروں کا، اس لیے فرمایا گیا علماء نے ہے کہ اس رات میں بے حیائی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئیں اور تیرے امروں پہ مور لگ جائے کہ اس رات میں بھی یہ بے حیائی کر رہا تھا۔ جاگتے تو آج ساری دنیا ہے الا ماشاء اللہ، لیکن اور پھر آج کل کے دور میں جب کہ سب کو چھٹیاں ہیں تو رات سب کی جاگتے گزرتی ہے، اور نوجوان جو ہیں وہ ساری رات موویز دیکھتے رہتے ہیں، فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، تو اگر وہی لیلۃ القدر ہوئی تو فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اس رات میں تم کوئی بے حیائی کرتے پکڑے جاؤ، اور بے حیائی یا برائی کرتے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ تمہارے پاس آئیں اور تو دیکھیں کہ تم لوگ جو ہے وہ بے حیائی کر من کل امر۔ اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے وہ حکم لے کے فرشتے جو ہیں وہ لیلۃ القدر میں آتے ہیں، جو بھی رب کریم کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ ایک تو اس میں یہ ہے روایت کہ پورے سال کے جو احکام ہیں، جو رزق ہے، جو موت ہے، جو حیات ہے،
وہ جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ لیلۃ القدر کو رات کو فرشتہ آواز دیتا ہے کس کس نے حج کرنا ہے، جو بھی لبیک کہے اس کا لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جس نے حج کرنا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات کو سب کی جو ہے وہ ایک فہرست بن جاتی ہے کہ اس سال کس کس نے حج کرنا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ امام مجاہد وغیرہ سے جو ہیں وہ یعنی یہ شب برات کے بارے میں بھی ہے، اور اکثریت جو ہے وہ اس رات کے بارے میں کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں ہے کہ فرشتہ آ کے آواز دیتا ہے کہ بھئی کس کس نے حج کرنا ہے، تو اس رات کو وہ پوری لسٹ بنا دیتا ہے کہ اس سال یہ حج کریں گے۔ سلام، یہ فرشتوں کی طرف سے سلام ہے، آ کے ملتے ہیں، سلام کہتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ یہ سلامتی کا دن ہے، سلامتی کی رات ہے، یا یہ ہے کہ جو اس رات کو جاگا وہ قبر کے عذاب سے سلامت، حشر کے عذاب سے سلامت اور سلامتی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ یا یہ کہ فرشتے آ کے جس سے ملتے ہیں اس سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، پتہ چلے نہ چلے، قدرت کا نظام ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، آدمی عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے، ثواب تو مل جاتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا۔ بعض کا تو ہوتا ہے کہ رب کریم کرم کرتا ہے، اس کو ثواب بھی ملتا ہے، اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے۔ بعض سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، بعض کتابوں میں تو مرفوع ہے اور بعض میں موقوف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو دیکھا، فرمایا سب گھر والوں کو جگایا، لیکن فرماتے ہیں کہ صبح کو میرے ذہن سے اتار دیا گیا۔ اور بعض راتوں میں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا لیلۃ القدر کو، گھر والوں کو جگایا کہ اٹھو بھائی۔ یہ بھی ایک سنت ہے کہ اگر کسی پہ کرم ہو تو اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو بتائے اور جگائے کہ بھئی اٹھو، آج رب کا کرم ہے، اٹھو، جو ہے وہ رب کے کرم سے کچھ تم بھی لے لو۔ بعض تابعین سے روایات ہیں، جیسا کہ ہم بچپن میں سنتے تھے، یہ روایات بھی ہیں کہ اس رات کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی سفید ہو جاتا ہے، زمزم جو ہے وہ دودھ کی طرح نظر آتا ہے۔ سب کو نہیں آتا، جس پہ کرم ہو اسی کو ہوتا ہے۔ ایک ہی جگہ ہوتے ہیں لوگ، ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں لیکن مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں، مختلف جب کرم ہوتا ہے تو اس میں مختلف چیزیں دیکھتے ہیں۔ اور یہ تو مشہور روایت ہے، سیاستہ میں ہے کہ اس صبح کا جو سورج ہے وہ ایک تشت کی طرح ہوگا، اس میں شعائیں نہیں ہوں گی۔ تو یہ ظاہری جو ہیں یہ ہیں بعض اس کی نشانیاں، باطنی نشانیاں بے شمار ہیں۔ یہ اب یہ بھی نہیں کہ 1 گھنٹہ آیا، 2 گھنٹے آیا چلا گیا، 2 منٹ آیا چلا گیا، نہیں۔ ایک تو یہ کہ سلامتی، یہ اسلام کا نام ہی اسلام ہے، سلامتی ہے، ساری کائنات کے لیے یہ سلام لے کے آیا ہے۔ جب فرشتے ہمیں سلام کرتے ہیں تو ہمیں بھی رات کو مصطفیٰ کریم کو سلام عرض کرنا چاہیے، درود پڑھنا چاہیے، جیسا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے عام طور پہ کہ جو ایک دن میں 20 لوگوں کو سلام کہتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اگر مصطفیٰ کریم کو 20 بار سلام عرض کیا جائے تو سبحان اللہ۔ تو فرمایا کب تک ہے؟ فرمایا یہ جو ہے حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یہ رب کی رحمت رہتی ہے، کرم رہتا ہے۔ سورج کے غروب ہونے سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک رات ہے، تو رات کی ایک ایک گھڑی میں، ایک ایک لمحے میں اللہ جل مجد الکریم کا کرم ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہم سب کو ان راتوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مقدروں میں اور ہمارے چاہنے والے، ہمارے اجزاء اقربا کے مقدروں میں لیلۃ القدر لکھ دے۔ ہمیں اللہ جل مجد الکریم اس کی برکتیں اور اس کی جو ہیں عظمتیں عطا بھی فرمائے، اور ہمیں وہ یعنی احساس بھی عطا فرمائے کہ ہم نے یہ دیکھ لی ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔